دیکھو ہم میں سے کوئی ہوگا جو کلیم کرے میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا؟ معصوم تھوڑی ہم لوگ، انسان گناہ کر دیا۔ کیا خدا نے چیپٹر کلوز کر دیا ہمارا؟ نہیں۔ کون سا چیپٹر رکھا ہے؟ استغفار، استغفار کا۔ اب مجھے شب قدر میں داخل ہونا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ ما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا؟ تم جان ہی نہیں سکتے اس کو۔ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ بلیسنگ مجھے بھی ملے، تو اس کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ اس کے لیے جو میرا ریسیور ہے، جو میرے ریسیونگ اینڈ کے اندر طاقت ہے، اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے طاقتور، کیسے اسٹرانگ کروں؟ جو پیچھے جتنی خرابیاں ہیں سب کو صاف کروں، سب کو صاف۔ کیسے صاف کروں گا؟ استغفار کروں۔ اچھا اب یہاں تک تو امپورٹنس کلیئر ہو گئی۔ استغفار کیسے کروں؟ ایک راستہ ہے، بہت ہی آسان، لوگ کہیں گے، مثلا میں بھی کہوں گا، آپ بھی سب سنا ہے، بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کافی ہے۔ ہاں اگر میرے اندر، میرے دل میں، جس کو میں نے لفظ کیا استعمال کیا تھا، رقت، اگر وہ رقت کسی ٹاپ کلاس کی ہو تو ایک لفظ بھی کافی ہے۔ اصلا کچھ نہ بولے تب بھی کافی ہے، کچھ نہ بولے تب بھی ہو سکتا ہے، تب بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہ بولے۔ اب میں توبہ کیسے کروں؟ استغفار کیسے کروں تاکہ میں انشاءاللہ شب قدر میں داخل ہونے پر اتنا اچھا ہو جاؤں، کم سے کم منیمم اتنا اچھا ہو جاؤں کہ شب قدر میرے دل پر ایک اثر ڈالے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے استغفار کا ایک طریقہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ آپ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کریں سحر کے وقت۔ یہ میں شاید عرض کر چکا ہوں پہلے، نہیں عرض کیا تو ابھی عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں مومنوں کی نشانی ہے، یستغفرون بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ فجر کی نماز اذان سے تھوڑا پہلے اٹھ جاتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے، وہ 70 مرتبہ استغفار کرنے سحر کے وقت۔ قرآن کی ایک فضیلت ان کے لیے ہے۔ سحر کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ وہی جو اذان فجر سے تھوڑا پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فجر سے پہلے نہیں کر سکتے تو فجر کے فوراً ساتھ ہی کر لیں 70 ٹائمز۔ کیا بولیں؟ کچھ بھی بولیں، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ، کچھ بھی بولیں۔ یہ لفظ سے زیادہ امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے گناہ کیے۔ یہ میں کیسے سوچوں؟ اب اس کے مختلف طریقے۔ ایک، آپ نے 70 ٹائمز کہنا ہے استغفر اللہ، مثلا 5 ٹائمز رکھیں آنکھوں کی، سوچیں میں نے آنکھوں سے کچھ گناہ کیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی۔ 5 ٹائمز رکھنے زبان کی، 5 ٹائمز کانوں کی، 5 ٹائمز دماغ کی فیلنگز کی، 5 ٹائمز جیلسی کی، 5 ٹائمز اپنے ہاتھوں سے میں نے کوئی گناہ کیا ہو، 5 ٹائمز میں نے شاید کھانے میں، جیسے مولانا نصرت بخاری صاحب نے ارشاد فرمایا تھا حدیث عنوان بصری نے کہ بھئی پرخوری نہیں کرنی، تو شاید میں نے پرخوری کی ہو اس کے۔ 5 ٹائمز شاید میں نے اپنی بعض غلط خواہشات کو نہیں دبایا ہوگا۔ 5 کرتے 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 70 کا پورا وجود اس کے اندر ہے۔ یہ ایک طریقہ۔ ایک اور طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ لائف کو مختلف پیریڈز میں تقسیم کریں۔ مثلا میں 55 پلس ہوں، تو میں سوچوں کہ جب میں ایران گیا تھا تو میں 17 پلس کا تھا، تو میں 10 دفعہ استغفار کروں ہر روز اس 17 ایئرز کے لیے جو میں نے پاکستان میں گزارے، پھر 10-15 مرتبہ 20 مرتبہ استغفار کروں اس 12 ایئرز کے لیے جو میں نے ایران میں گزارے، پھر اس کے بعد اس وقت کے لیے جب میں پاکستان میں تھا اس گھر میں رہ رہا تھا، پھر اتنے سال اس گھر میں رہ رہا تھا، پھر یہ کیا
لائف کو پیریڈز میں تقسیم کر لیں استغفار کر لیں. ایک دن ایسے کر لیں. ایک دن کیسے کریں؟ میری مختلف ڈیوٹیز ہیں. میں اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ رسپانسبل ہوں. استغفار کروں پیرنٹس کے حق میں نے کوتاہی کی ہو. 10 مرتبہ استغفار کروں میں نے شاید اپنے بچوں کے حق میں کوتاہی کی ہو, شاید اپنے بھائیوں کے حق میں کوتاہی کی ہو, شاید اپنے ہمسائے کے حق میں کوتاہی کی ہو, شاید اپنے پارٹنرز بزنس پارٹنرز کے ساتھ کوتاہی کی ہو. بس تیسرے والے میں ہم اپنے رولز کو ڈیفائن کر دیتے ہیں اور ہر رول پر استغفار کر رہے ہیں. مثلا چوتھے میں کیا کرتے ہیں؟ چوتھے میں ہم کرتے ہیں اللہ نے کچھ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کہا تھا, شاید میں ان گناہوں سے نہیں بچا. خدا نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا, میں نے زندگی میں جھوٹ بولے ہوں گے, 10 مرتبہ استغفار اس گناہ پر. خدا نے کہا تھا غلط چیز مت دیکھنا, میں نے شاید دیکھی ہوں گی, 10 مرتبہ استغفار اس گناہ پر. گناہوں کے اوپر ایک سیکوینس رکھیں واجبات کے اوپر. خدا نے کہا تھا نماز پڑھو, میں نے شاید نماز پڑھنے میں کوتاہیاں کی ہوں, 10 مرتبہ استغفار. پھر ایک 10 مرتبہ استغفار روزے میں جو گناہ کیے, ایک 10 مرتبہ استغفار حج میں جو گناہ کیے ہوں گے, غلطیاں کی ہوں گی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ پوری زندگی کو استغفار کے اندر لانا ہے. میں ایک دفعہ کسی کے پاس گیا, آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا واقعہ ایڈ کر لیتا ہوں. کسی کے پاس گیا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی میں کسی کے پاس گیا, اس وقت میری ایج میرے خیال میں شاید 40 پلس ہوگی شاید اس وقت. تو میں نے ان سے جا کر پوچھا کہ میں کیا کروں؟ ان کا استغفار کیا کروں؟ میں نے کہا استغفار کیسے کروں؟ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا نا, صحیح, انہوں نے جو مجھے بتایا تھا میں سنا. یعنی تمہارے پاس ویک میں کون سا دن خالی ہوتا ہے؟ کوئی ایک دن خالی نکال دو, جہاں نکال دو, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی کہ ویک میں ایک دن نکال کر جب سے پیدا ہوئے ہو, جب سے تمہیں یاد ہے آج تک جتنے آنکھوں کے گناہ کیے اس کو یاد کر کے استغفار کرو. بہت مشکل ہے, ابھی بھی 40 پلس ہوں, مجھے کہاں یاد رہے گا میں نے 18 ایئرس کی ایج میں کون کون سے, یعنی مجھے نہیں معلوم. جاؤ پیچھے سے یاد کرو, جتنا یاد کر سکتے ہو یاد کرو. ایک ویکینڈ لگاؤ آنکھوں کی استغفار پہ, ایک ویکینڈ لگاؤ زبان کی استغفار پہ. ابھی میں نے بہت ساری چیزیں نہیں کہی ہیں, ہمیں ایک پتہ نہیں, ایک نہیں, کتنی استغفار, کتنے دن استغفار کرنی ہوں گی جو ہم نے امامت کے حق میں کوتاہیاں کی. اتنی استغفار کرنی پڑے گی جو ہمیں قرآن کے حق میں کوتاہیاں کی. پتہ نہیں کتنی استغفار کرنی پڑے گی جو ہم نے علوم اہل بیت کے حق میں کوتاہیاں کی. اور نہیں معلوم کتنی استغفار کرنی پڑے گی جو ہم نے امام وقت کے حق میں کوتاہیاں کی. اگر نہ کی ہوتی کوتاہیاں تو ابھی تو ظہور ہوتا, غیبت کیوں ہے پھر؟ یہ استغفار ہے. استغفار سے یہ کھڑے ہو کر 70 مرتبہ, کل مثال کے طور پر آج کل ہم اور آپ شب قدر کے اعمال انجام دیں گے, اس میں 70 مرتبہ ایک پڑھنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ, یا مثلا ایک تسبیح پڑھنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو یہاں پہ ابھی وہ ہمارے کوئی لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, یہاں پہ ابھی کیا ہوگا, یہاں پہ ہم سب گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ذکر ہے نا یہ 4 منٹ میں کرنا ہے, 4:30 کیوں ہو گئے؟ میرے خیال میں یہ استغفار مجھے اوپر لے جائے گی, سوچی سمجھی استغفار اوپر لے کے جائے گی. پھر آپ مجھ سے بولو مولانا اگر نہیں لے کے جا رہی تو پھر ہم یہ بھی نہیں کر رہے, چلو ختم ہو گیا معاملہ. یہ بھی نہیں کرو گے تو آگے کبھی نہیں پتا پھر کیا کرو گے. یہ تو کر ہی لو, کر ہی لو, اس میں توفیق مل جائے گی. ٹھیک ہے, بس میں نے بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں استغفار کہا اور تھوڑا سا آپ کو تھکایا بھی اس میں, لیکن میں نے اس لیے کہا کہ ایک دفعہ کم سے کم آپ کو تفصیل سے یہ عرض کر دوں کہ بھائی استغفار ایک کمپریہنسو پریکٹس ہے. یہ صرف اوپر سے بیٹھ کر تسبیحیں پڑھنا نہیں ہے, اس میں دماغ انوالو ہوگا, اس میں آپ کی اسپرٹ انوالو ہوگی, آپ کو اپنی ہسٹری کو خریدنا پڑے گا. پھر سب سے بڑی چیز جو استغفار میں چاہیے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز جو چاہیے
توبہ اس کی قبول ہوگی کہ جو اپنے پرانے گناہ کو یاد کر کے شرمندہ تو ہو. میں ایک اصول آپ کو عرض کر دوں، اگر میں نے پچھلی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے اور اس کا ٹیسٹ میری ابھی اندر ہے اور آئی فیل گڈ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. اگر توبہ قبول ہوتی نا تو گناہ یاد کر کے مجھے اپنی غلطی پہ رونا آتا. گناہ یاد کر کے مجھے کوئی شیم فیل نہیں ہو رہا. ابھی میں 1,00,000 مرتبہ استغفر اللہ بول چکا ہوں تب بھی فائدہ نہیں، کیونکہ گناہ کی توبہ قبول ہونے میں پہلی چیز جو چاہیے وہ فیلنگ آف شیم آن گناہ ہے. پہلے گناہ پہ شرمندگی تو آئے. ابھی گناہ کا پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے، جو مکاریاں کر کے کمایا تھا اس پہ ابھی بھی اپنے آپ کو شاباش کہہ رہا ہے. تو توبہ کہاں ہے؟ توبہ کہاں ہے؟ 1,00,000 مرتبہ استغفر اللہ بولتے رہو، کیا فائدہ ہوا؟ کلیئر؟ مجھے شب قدر میں توبہ کرنی ہے. سب سے پہلے گناہ کا پیسہ واپس کرو. جس کے حق کو ضائع کیا ہے اس کا واپس کرو. جس کا حق میں نے کھایا ہے وہ ابھی خدا کے سامنے فریاد کر رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں میں شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں نا، یہ میں نے جنت کما لی. ابھی جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا وہ فریاد کر رہا ہے، اس کی فریاد کو خدا ٹال دے گا؟ تو میری کہاں سے سنے گا؟ پھر کیوں سنے پھر؟ تو بھائی بالکل کلیئر رہو اپنے دین کے اندر، کوئی مذاق نہیں ہے. دین ایک ریالٹی ہے، سوفسٹیکیٹڈ ریالٹی ان دس سینس کہ ایسے کوئی مذاق نہیں ہے کہ میں 100 دفعہ ایک چیز کہہ دوں گا معاملہ ختم ہو گیا. یہ جو قرآن سر پہ رکھتے ہیں کیا ہے؟ میں کل عرض کروں گا اس کے بعد. ہم نے کیا سمجھا ہے اپنے دین؟ ہم اپنے دین کو لفظ سمجھتے ہیں، ورڈز نہیں، ورڈز نہیں ہیں، ریالٹیز ہیں، ان ڈیپتھ ریالٹیز. تو اب مثلا توبہ اور استغفار کے اوپر بات ختم ہو گئی. ایک نقطہ بس اور ایڈ کرتا ہوں انشاءاللہ اختتام پہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. مجھے استغفار کرنی ہے. پہلا کام کیا کروں؟ سینس آف شیم، اپنے گناہ پر میں نے غلط کیا. نمبر 2، اس گناہ کے جو بھی کانسیکوینسز تھے اس کو ڈیل کرو. پیسہ ہے واپس دو. کسی کا ریپوٹیشن خراب کیا ہے ریسٹور کرو، واپس لاؤ. اس کو بے عزت کیا، اس کی عزت واپس لاؤ. اب تو نہیں ہو سکتا تو پھر سوچ لو کہ کیا ہونے والا ہے. ہاں ایک اور مشکل ہے، بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو جا کے بتا دیں گے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، دیٹس اٹ. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. بعض اوقات تو بیچارہ اور چڑھتا ہے، اس کو اور تکلیف ہوتی ہے. اس بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ بولو میں نے تو جا کے اس کو بتا دیا معاملہ ختم ہو گیا. معاملہ ختم نہیں ہوا، تمہارا دوسرا گناہ شروع ہو گیا. اس جگہ صحیح ہے جہاں پہ پتا ہو کہ میں جا کے اس کو بولوں گا، اس سے معافی مانگوں گا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا. لیکن اگر مجھے پتا ہے میں جا کے اس کو بتاؤں گا میں تمہارے ساتھ یہ ڈرامہ کیا تھا، اس کا دل اور کھڑے گا. میں تو اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میں تو اس کو اپنا بھائی سمجھتا تھا. وہاں بتانا صحیح نہیں ہے. پھر آپ خدا کے سامنے استغفار کرو اور جو اس کا حق ہے اس کو پلٹاؤ کسی طریقے سے. اب یقین مانو یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام آسان نہیں. ایک دفعہ ایک آدمی تھا مرڈرر، ٹرو مرڈرر، وہ میرے پاس آیا، مجھ سے بات کی. اس نے خود اس نے کہا مولانا بندے مارے ہم نے. تو بھائی ٹھیک ہے ذرا میں بھی ذرا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں اس کو. کوئی بول اگر ایک آدمی 9 مار چکا تو 10واں مارنے میں کیا مشکل ہے؟ کہنے کا بندے مارے. ٹھیک. کہنے کا مولانا ایک بات بتاؤ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ بندے تو مار دیے. میں نے کہا بھائی ان کا کوئی دیا واجب ہوتا ہے، کم سے کم یہ کرو کہ اس کا دیا اس کے ورثاء کو پہنچاؤ. جو بلڈ منی ہوتا ہے اس کے وارثوں کو دو.
میں نے کہا مولانا پیسہ تو میں کہیں نہ کہیں سے لے ہی آؤں گا، میں دے بھی دوں گا، لیکن دوں گا کیسے؟ ابھی میں دینے جاتا ہوں نا تو یہ سب کی سب کھڑے ہو کر عدالت میں مجھے پہنچا دیں گے، پھانسی لگوا دیں گے مجھے۔ یقین مانو یہ آدمی میرے سامنے اتنا شرمندہ ہوا ایک دفعہ، مجھ سے آگے کہنے لگا مولانا اگر میں نے 9 قتل کیے ہوں اور سب پہ مجھے ایک پھانسی ہو جائے تو خدا مجھے معاف کر دے گا؟ تو چلو میں پھانسی لے لیتا ہوں، میں ہینگ ہو جاتا ہوں، معاف تو ہو جاؤں کسی طرح۔ یقین مان اتنا مشکل ہے۔ تو بھائی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شیم کو فیل کرے۔ نمبر 2 اس کی کانسیکوینسز کو ڈیل کرے۔ کسی کا پیسہ ہے واپس کرو، کسی کی عزت پامال کی ہے عزت واپس لے کرو۔ نمبر 3 آئندہ وہ گناہ کرنا ہے، اگر پھر کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، پیچھے صاف کیا ہے آگے ایک اور تیاری ہے، کیا فائدہ ہوا؟ اب بھی مجھ سے کوئی یہ کہے، اتنا میں نے آپ سے کہہ دیا نا، اب بھی مجھ سے کوئی کہے مولانا پھر استغفر اللہ نہ کہوں، میں کہوں گا نہیں ابھی بھی کہہ دو۔ کیوں؟ یہ میں نے کہا ہے، خدا کریم ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، میں مولوی ہوں، خدا کریم ہے۔ شاید تمہارے ایسے ہی 70 مرتبہ کہنے پر خدا تمہیں ان تمام کاموں کی توفیق دے دے گا۔ پھر بھی خدا کے نظام میں ایک چیز ہے، کسی کو واپس نہیں بھیجتا، کسی کو واپس نہیں بھیجتا، کتنا ہی کچھ ہو گیا ہو اس سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واپس نہیں آؤ، کہیں اور نہیں جاؤ، میرے پاس۔ اذا سألک عبادی عنی، اے نبی جب آپ سے میرا کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھے تو پھر نبی سے یہ نہیں کہا اس کو بولو، نہیں یہ نہیں کہا اے بندے میں تیرے نزدیک ہوں۔ خدا نے میڈیم کو بیچ سے نکال دیا، انی قریب ہوں، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو بھائی اتنا کریم خدا ہے، کوئی مولوی تھوڑی ہے یہاں پہ بیٹھا ہے، خدا کریم۔ تم 70 مرتبہ بول تو دو، چلو خدا سے اسی پہ بخش دے، کیا پتا توفیق دے دے، کوئی راستہ نکال دے۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کوئی راستہ نہیں بچا، نہیں خدا ہے، خدا تو رحمت ہے اس کی بہت وسیع، کوئی راستہ نکال دے۔ تو کوئی بھی صورت میں کوئی بھی شخص یہ نہ سوچے کہ میرا چیپٹر کلوز ہے، نہیں نہیں نہیں، چیپٹر بہت کھلا، چیپٹر کھلا۔ اچھا اگر کوئی بہت اپنے اندر فیل کرے کہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، میں مشکل میں پھنس